بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع جس پہ میں بات کروں گی وہ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی اور آپ کی شہادت ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے امام مسلم کو کوفیوں کی طرف حمایت کا ہاتھ لکھ کر دیا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں جو حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں گے تو تب میں وہاں پر آؤں گا۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی بیٹی جس کا نام بھی سکینہ تھا امام حسین کے حوالے کی اور اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم جو کم سن ہونے کی وجہ سے اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے، ان کو ساتھ لیا اور کوفہ پہنچ گئے۔ مختار بن عبید کے گھر سکونت اختیار کی۔ پورے کوفے میں آپ کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آئے اور پہلے ہی دن 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کا عہد کیا۔ کوفہ کے گورنر محمد نعمان بن بشیر صحابی رسول ہونے کی وجہ سے محب اہل بیت بھی تھے۔ انہوں نے ذرا مزاحمت نہ کی۔ یزید کے ایجنڈوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یزید کی حکومت ہو اور لوگ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو لہٰذا ان میں سے ایک جو عمار بن یزید بن عقبہ نے گورنر کو کہا کہ مسلم کو بیعت لینے سے روکو اور اگر نہ رکیں تو ان کو قتل کر دو۔ حضرت نعمان نے فرمایا، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ گورنری بچانے کے لیے خاندان نبوت کا خون بہاؤں۔ گورنری جاتی ہے تو لاکھ بار جائے لیکن محبت آل رسول دل سے کبھی نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ بیعت مسلم کا سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے اور گورنر بھی رک نہیں رہا تو انہوں نے یزید کو خط لکھا اور سارے حالات بیان کر دیے۔ یزید نے والی بصرہ عبید اللہ بن زیاد بن نحات کی طرف حکم جاری کیا کہ بصرہ میں اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام بنا کر فوراً کوفے کی گورنری سنبھال لے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے حالات کو اپنے موافق کر چاہے اس کے لیے کتنی ہی قتل و غارت کرنی پڑے۔ یہ مکار حجازی لباس زیبتن کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان مکہ کی طرف سے آنے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، کیونکہ لوگ امام حسین کے انتظار میں تھے تاکہ لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں۔ چنانچہ اس بدنہاد کی مکاری رنگ لائی اور اس کے چہرے پر پردہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو امام حسین سمجھ کر آپ کا آنا مبارک ہو اے فرزند رسول کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جب یہ امام مسلم کے ٹھکانے کی طرف جانے کی بجائے گورنر ہاؤس کو گیا تو لوگوں کے سامنے حقیقت کھل گئی اور وہ افسوس کرنے لگے۔ اس نے جاتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور خود گورنری سنبھال لی۔ اگلی ہی صبح جامع مسجد کوفہ میں اس نے جلسہ بلایا اور لوگوں کو بہت ڈرایا دھمکایا۔ اس وقت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر تھے اور ہانی بھی جلسے میں شریک تھے۔ جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو ہانی واپس گھر کو آتے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے امام مسلم کی تلاش کے لیے جاسوس بھیج دیے، جن میں سے ایک موکل نامی شخص کچھ رقم اور کپڑے لے کر امام مسلم کا حمایتی بن کر ہانی کے گھر بھی پہنچ گیا اور پھر واپس جا کر ساری اطلاع دے دی۔ روایات میں ہے کہ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر ڈرایا اور کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم مارے جاؤ گے، مگر ہانی استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ آخرکار 99 سال کے ہانی جو بقول بعض صحابہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا عرصہ حضرت علی المرتضیٰ کی صحبت سے بھی فیض پاتے رہے، ان کو ننگا کر دیا اور شکنجے میں
کس کر 1000 کوڑوں کی سزا دی۔ ہانی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو فرمایا اگر مسلم میری بغل میں بھی ہوتے تب بھی تیرے حوالے نہ کرتا۔ چنانچہ ہانی کو قید کر دیا اور تمام رؤسائے کوفہ کو نظر بند کر دیا گیا، اور ان نظر بندوں کو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھا کر اپنے اپنے عزیزوں کو امام مسلم کی حمایت سے دستبردار ہونے کا اعلان کروایا گیا، جس سے بہت سارے لوگ امام مسلم کی بیعت سے پھر گئے۔ اور جب امام مسلم کو معلوم ہوا کہ میرا میزبان قید ہو اور کوڑوں کی سزا بھگت رہا ہے تو آپ تلوار لے کر باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے آ کر ایسا خطاب فرمایا کہ ایک بار پھر 40,000 تلواریں آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں چمکنے لگیں۔ اگر آپ حملہ کر دیتے تو کوفہ یزیدیوں سے پاک ہو جاتا، مگر آپ صلح پسند ہونے کے ساتھ ساتھ پہل بھی نہ کرنا چاہتے تھے، صرف گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ مغرب کی نماز کے وقت صرف 500 افراد آپ کے پیچھے بادل نواستا کھڑے تھے، ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز ادا کر رہے تھے، تاکہ ابن زیاد اگر پوچھے کہ تم نے مسلم کو مغرب کی طرف کا امام کیوں مانا ہے تو ہم کہہ سکیں کہ ہم تو ہاتھ کھول کر ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، جبکہ نماز تو ہاتھ باندھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر امام مسلم پوچھے تو ہم ان کو بھی کہہ سکیں کہ آپ کے پیچھے ہی تو کھڑے ہوئے تھے۔ بس وہ دن گیا اور یہ دن آیا، آج تک ہاتھ باندھنے نصیب ہی نہیں ہوئے، نہ جماعت نصیب، نہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نصیب۔ حالانکہ ہاتھ کھلے رکھنا بندے کی عادت ہے، اس لیے ہاتھ کھول کر پیدا ہوتا ہے اور مرتے وقت بھی کھلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب ہاتھ کھلے ہوں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں لکھو، لکھ لو میرا بندہ عاد کر رہا ہے، اور اگر بندے ہو تو حکم ہوتا ہے کہ اب لکھو کہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اب پھر امام اکیلے رہ گئے، وہ 500 بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ہانی شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا گیا، دونوں بچے آپ کے ساتھ تھے، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کوفے کے بازار میں امام مسلم بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، تمام دروازے آپ کے لیے بند تھے۔ ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت جس کا نام تاریخ والے طوا بتاتے ہیں نمودار ہوئی اور امام سے پوچھا آپ کون ہیں اور آدھی رات کو ان پھول جیسے بچوں کو لے کر پریشان ہو کر کیوں گھوم رہے؟ آپ نے فرمایا عرب کا مسافر ہوں، حسین کا بھائی ہوں، کوفیوں کو بلایا ہوا مہمان ہوں۔ اس مائی نے دروازے کھول کر اندر بلایا، جو کچھ ہو سکا خدمت کی۔ مائی کا نافرمان بیٹا رات دیر سے گھر آیا اور امام مسلم کو اپنے گھر دیکھ کر لالچ میں اندھا ہو گیا اور فوراً جا کر ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بیمار بچوں کے ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے محمد بن اشعث کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا جس نے اس عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم تلوار لے کر باہر تشریف لائے، سوائے لڑنے کے چارہ نہ رہا۔ ہاشمی شہزادے نے ایسا حملہ کیا کہ ابن اشعث کو 500 فوجی اور منگوانا پڑے۔ جب پھر بھی غالب نہ آ سکا تو مجبور ہو کر صلح کی بات کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جب 40,000 تھے میں تو اس وقت بھی لڑائی سے پرہیز کرتا رہا، اب بھی اگر تم صلح چاہتے ہو تو آؤ، بسم اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ کوفیوں کی طرف سے اس منافقانہ فیصلے کے نتیجے میں جب امام مسلم بیمار بچوں کے ابن زیاد کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے دروازے کے پیچھے جلاد کھڑا کیا ہوا تھا، جس نے تلوار مار کر پہلے امام مسلم کو اور پھر بچوں کو شہید کر دیا۔ جبکہ دوسری روایت میں قدر تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد بن اشعث کے دستے نے یکبارگی حملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے اور فوج آپ کو اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئی۔
جب آپ کو ہوش آیا تو ابن زیاد نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے خوب بکواس کی اور پھر کبھی لالچ اور کبھی دھمکیاں دے کر آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا، کٹ تو سکتا ہوں مگر یزید کی بیعت کر نہیں سکتا اور حسین کی بیعت توڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کو قلعے کی چھت پر لے جایا گیا اور علاقائی دستور کے مطابق پوچھا گیا کہ کوئی آخری خواہش یا نصیحت ہو تو کہہ دو۔ فرمایا، اگر کر سکو تو میرا گھوڑا اور دیگر سامان بیچ کر فلاں فلاں کوفی کا قرض میں نے دینا ہے وہ ادا کر دینا۔ کوفہ میں میرے 2 بچے قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جائیں گے، ان کو بحفاظت مکہ میں میرے بھائی حسین کے پاس پہنچا دینا، اور اپنے بھائی حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھ چکا ہوں، ان کو کوفہ آنے سے منع کر دینا۔ اور ایک تمنا یہ ہے کہ شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز کی اگر اجازت دے دو، کیونکہ وہ بولے کہ یہ شیوہ ہے مشہور ہمارا، سردینہ عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ آپ نے جلدی جلدی 2 نوافل ادا کیے کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی۔ جلادوں نے سر کے بالوں سے پکڑ کر قلعے کی دیوار سے نیچے لٹکایا، تلوار کا وار کیا، سر ان کے ہاتھ میں رہا اور دھڑ زمین پر آ گرا۔ ابن زیاد ہی ظلم کروا کے ابھی سنہرے تخت پر بیٹھا جوم ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر کا نقاب کیے ہوئے گرجتی آواز میں ابن زیاد کے اس ظلم پر لعنت کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی کہ جس نے امام مسلم اور ان کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور اس کے بد نصیب بیٹے نے دنیا کے لالچ میں آ کر ابن زیاد کو بتا دیا، اور اس لیے آئی تھی کہ سارا مجمع گواہ ہو جائے کہ مسلم کے قتل سے میرا دامن پاک ہے۔ مائی نے کچھ ایسے انداز سے ابن زیاد پر چڑھائی کی کہ ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھوں مائی بھی شہید ہو گئی اور اس کو بھی جام شہادت نوش ہوا۔